بولے یہ بدر منیر ہے. صحافی ہیں, صحافت چھوڑ کے دوسرے بہتر کام کر رہے ہیں. میں نے حامی بھر لی. میری طبیعت اس وقت ٹھیک تھی. روانگی سے 2 دن پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر ادیب رضوی میرے ڈاکٹر ہیں, کہنے لگے تم لاہور بھی نہیں جا سکتے, ٹورنٹو کیسے جاؤ گے؟ ڈاکٹر صاحب وعدہ کر دیا جانا تو پڑے گا. جہاز میں بیٹھتے وقت میری عمر 84 برس تھی. جب ٹورنٹو اترا تو میں 85 سال 1 مہینے کا تھا. اور گزری ہوئی حکومت کی بھی تعریف کر رہا ہے, کیونکہ موجودہ حکومت کے بارے میں آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں. مجھے پاکستان سے محبت ہے. میرے وطن میری ہر ایک دعا ہے تیرے لیے. میرے خدا سے میری التجا ہے تیرے لیے. تجھے وہ غم نہ ملے جو میرے نصیب میں ہے. پچھلے دنوں بات کر لیں, میں چلا گیا. میں نے کہا سر 40 منٹ مجھے نیازی پر میں بات نہیں کر سکتا, 20 منٹ منیر پہ کروں گا, 20 منٹ نیازی پہ کروں گا. نہ منیر پر بات کریں نہ نیازی پر, آپ اقبال پہ بات کریں. پرسوں اقبال کی برسی ہے اور بیچ میں اشعار آپ منیر کے سنا دیتے. میں نے کہا آپ سنیں گے؟ میں کیا اشعار سناؤں گا؟ بولے جی فرمائیے. دور انصاف آ رہا ہے منیر, ظلم دائم سزا نہیں رہتا. صاحب شیشے نکال دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کتنے ہی یار ہیں پھر بھی منیر اس آبادی میں اکیلا ہے. کتنے ہی یار ہیں پھر بھی منیر اس آبادی میں اکیلا ہے. اپنے ہی غم کے نشے سے اپنا جی بہلاتا ہے. میرے احمد صاحب نشے وشے کا ذکر یہ بھی نکالتا کرا تھا پہلے کسی زمانے میں. انور کوئی ایسے شعر سنائیں جس میں منیر کا لفظ نہ آئے. پھر ایک منیر کا مصرع ہے, وہ نوازش جو نیازی کو ملی تھی پہلے. کہنے لگے اس میں تو نواز اور نیازی دونوں آگے جائیں. اچھا ایسا کریں, منیر کو چھوڑ دیں, آپ سے اقبال پہ بات کریں. منیر کو بھول جائیں. ریٹائرمنٹ میں میرے 2 سال باقی ہیں. منیر نیازی کا تذکرہ مت کریں, اقبال کا کریں. سر منیر کے 2-3 اور شعر سن لیں, شاید میں سنانے کے قابل ہوں. منیر اس ملک پر آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ آپ پلیز انور صاحب کیا ہو گیا؟ کوئی تو ہے منیر جسے فکر ہے میری, یہ جان کر عجب سی حیرت ہوئی مجھے. ایک ایسا شخص بنتا جا رہا ہوں میں منیر, جس نے خود پر بند حسن و جام و وعدہ کر دیا. انور صاحب معاف کریں مجھے, معاف کر دیں. آپ اقبال تو سر اقبال کے میں سنا دوں گا, اس کی طرح کا کوئی پروگرام شروع کر دیں. بہت دن سے آپ غائب ہیں. میں نے حامی بھر لی اور کہا 1 ہفتے کے بعد آپ کو بتا دوں گا. 10 دن بعد حاجی صاحب کا فون آیا, انور بھائی ہاں یا نہیں؟ اقبال صاحب ہاں. پروگرام کا نام ہوگا تو بول. انور بھائی اس نام میں تہذیب نظر نہیں آ رہی. اقبال بھائی آج کل مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے نام رکھا ہے تو بول. غالب کے شعر سے نکالا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ اندازی گفتگو کیا ہے. انور بھائی یہاں غالب کو بھی تو پسند نہیں آیا. حاجی صاحب میرے مہمان ہوں گے. پسند بھی خوش باپ چچا راضی ہے, جو خوشامد کرے خلق اس سے سدا راضی ہے. سچ تو یہ ہے کہ خوشامد سے خدا راضی ہے.
1 करोड़ मिल रहे थे, कितना टाइम बढ़ाया उन्होंने। चले आपको 50,000 मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं जी, क्यों बनाए, लाइट्स ऑन, सब चीजें ठीक है। स्टाफ कैमरे के पीछे चला जाता है, तू बोल मेरे पहले मेहमान, तो बगैर कहते पहले मेहमान पशेमान परेशान एक मरा हुआ इंसान, मगर बोले है जबान जीवे जीवे पाकिस्तान। हमें इस डंडे के साए तले हमें मरियम के अब्बा के परचम के साए तले, हमें किस परचम के साए तले, मरियम के अब्बा के परचम के साए तले, बिलावल के अब्बा के परचम के साए तले, कासिम के अब्बा के परचम के साए तले, महाजिर के अब्बा के परचम के साए तले, या मौलाना के अब्बा के परचम के साए तले। पाकिस्तानी परचम के साए तले तो हम लोग सिर्फ 14 अगस्त के थे। सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते अनवर साहब बांग्लादेश बन जाने के बाद मैं इलेक्शन बेगैरत है अनवर साहब, मालूम है अंजाम क्या होगा, फिर भी आ जाते हैं। इस दफा इलेक्शन कमीशन बहुत मेहनत कर रहा है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। वो एरियल और सर्फ के पाउडर से भी धोए तो साफ नहीं होंगे। अगर इलेक्शन हुए तो आप किस जमात को वोट देंगे? शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, फिर वोट किस तरह डालेंगे? हम डाका डालने का सोच रहे हैं, आप वोट डालने का कभी वोट नहीं डाला। 18 की इलेक्शन में महाजिर से शनाख्ती कार्ड उधार लेकर इमरान को डाल दिया था। कहाँ रहते हैं? मिर्जा गालिब ने एक घर का डिजाइन बनाया था, उसी तरह के घर, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, मगर इन 3 4 5 स्टार को नहीं मालूम सितारों से आगे जगह होती है। ये तो बाहर लेकर एक वक्त खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। गुफ्तगू से आप पढ़े लिखे इंसान लगते हैं, माहिर हैं। ये लोग उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं। बस दुआ मांग, मैं आपसे कहता हूँ आप दुआ मांगे मुल्क के हालात ठीक हो जाए। अरे अनवर साहब, जिस मुल्क का रहबर वाटर कूलर हो वो मुल्क तरक्की कैसे? एक साहब मेरे पास रोते हुए आए, शक्ल से बहुत ही नफीस इंसान लग रहे थे। मैंने नाम पूछा तो रोते हुए कहने कि मेरा नाम शाहिद हाशमी है। मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर उन्होंने मुझे खाने पे बुलाया, मैं चला गया। बहुत लोग थे वहाँ, मेयर भी थे, मेंबर पार्लियामेंट भी थे, एक कुर्सी पे, गोल कुर्सी, उस पे अनवर मकसूद लिखा हुआ है। मैं देखा कुर्सी को मैंने, फिर मुझसे कहा यहाँ मरहूम शामिल हक़ी बैठते थे, यहाँ मरहूम जिया मुद्दीन बैठे हैं, यहाँ मरहूम अहमद फराज बैठे हैं, यहाँ मरहूम आली साहब बैठे हैं। तो मैंने कहा अब इस कदमे में मेरा नाम क्यों नहीं? उनकी बेगम सीमा ने हटा दिया। इतने मेहमान नवाज कपल मैंने बहुत दिनों बाद देखा। उसके बाद खाना निकला, मुझे बस आप रख ले इसको, क्योंकि फराज ने रख लिया था, मोइन अख्तर ने रख लिया था, शान हाफी ने रख लिया, आली जी ने रख लिया, मैंने ले लिया। और फिर बदर साहब को गाड़ी में वापस किया कि एक रोते हुए दे रहे थे बाबा मुझे, अगर हंसते हुए देते तो मैं ले लेता।
تو کہہ رہے ہیں یہ تو تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، ایسا تو انہیں کبھی ہوا ہی نہیں کینیڈا کے اندر۔ میں نے کہا اچھا نہیں لگتا کہ آپ کھانے کو بنا نہیں۔ جان پہ بات کریں، جان مرنے کے بعد بہت پاپولر ہو گئے اور بچے ہوئے، نوجوان ہو گئے، کیونکہ جان کی شکل جو ہے نا وہ جیسے کہ راک سٹار وغیرہ ہوتے ہیں، مک جیگر وغیرہ، بال کھلے ہوئے، اور بالوں میں ہاتھ دے دے کے وہ ہر جگہ انگلینڈ میں جوان بلکہ عوام ایران یا چین سے برآمد نہیں کیے جاتے۔ قوم کا حکم اگر عوام جذباتی نہ ہو تو قوم کی تاریخی، تہذیبی، تمدنی اور تخلیقی اثاثے برباد تباہ ہو جاتی ہیں۔ حکومت اور عوام جہاں دونوں جاہل ہوں، تعلیم سے دور، تو پھر شاندار حال اور مستقبل کا وہ خواب کیسے پورا ہوگا جس کی تعبیر حاصل کرنا کسی ایک فرد یا کسی ایک طبقے کا نہیں، ساری قوم کا فرض ہے۔ یعنی تمہاری قوم ہی نہیں ہے۔ فوج کے سربراہ کا استقبال کرنے تمہارے وزیر اعظم اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے جاتا ہے، اور شاید وہ فوجی سربراہ کی گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیتا، مگر دروازہ ایک سپاہی نے کھول دیا۔ بعد میں اس سپاہی کو ڈانٹا ہو وزیر اعظم نے کہ جو کام میرا تھا وہ تو نے کیوں کیا۔ اسلام جب پھیلا تھا اس وقت مسلمان سپاہی کہتا تھا اسلام قبول کرو نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔ تمہارے یہاں بہادر قبول کرو تو ان سے جنگ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ سب کہنے لگتے ہیں قبول 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 قبول۔ دستور ساز اسمبلی کا بھی وہی حال ہے، دستور کے ساتھ ساز لگا ہوا ہے۔ دستور کے ستار سے نوحہ گروں کی فریاد سنائی دے رہی ہے، دستور کی بانسری سے رونے والوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس عذاب نے تم لوگوں کی زندگی کو جلا کر رکھ دیا ہے، اور پھر یہ رات تمہیں لباس کی طرح پہنا دی جاتی ہے۔ آرزو اور امیدوں کے نہیں جاتی۔ تم لوگوں نے تاریخ سے کبھی کوئی سلیقے کا معاملہ نہیں کیا۔ تاریخ قوموں کی کوئی زر خرید لوڑی نہیں ہے کہ اس سے جو کچھ چاہا جائے وہ منوا لیا جائے۔ تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ علم، دانش اور جمہوریت کا زمانہ ہے۔ علم کے سامنے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے، جمہوریت کے سامنے شکست کھانا آمریت کا مقدر ہے۔ مگر تم لوگ ہمیشہ جہالت اور آمریت سے شکست کھاتے رہو گے۔ جانی کیا میں بہت بول رہا ہوں؟ تو سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ایک اور نشانی بتائی تھی انہوں نے بہت پہلے، مگر وہ اب صحیح ثابت ہوئی۔ جانی جب زلخے کالے بوٹ پہن کے اچھے لوگوں کو نہیں پیش کر سکتی، اسے کون عالم وجود میں لایا، یہ سب بھلا دیا گیا ہے۔ اب تمہارے یہاں ہر بات جھٹلائی جانے لگی ہے۔ اب مستقبل کے لیے محض جھوٹی معلومات مہیا کی جاتی ہیں۔ شاہراہوں پر بھوکے ننگے ہجوم کے سوا کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس پاک سرزمین کو وجود میں لانے والے ہم ہیں؟ کچھ خاص لوگ بھی تھے جو مر گئے۔ شعور اپنے مرحلوں پر پکار رہا ہے اور دانش راستوں میں آواز دے رہی ہے، پر گزرنے والوں نے تو نہ سننے کی ٹھان لی ہے۔ اتنے برس گزر گئے، ابھی تک یہ لوگ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکے۔ یہ لوگ دل جمعی کے ساتھ رینگ رہے ہیں اور روزے جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جانی سو رہے ہو یا مجھے سن رہے ہو؟ جانی میں نے دنیا میں 3 بڑی فالس دیکھی ہیں، امپائر، کینیڈا کی نیاگرا فال اور پاکستان کے اقتدار کی فال۔ ہزاروں لوگ مر گئے یا قتل کر دیے گئے۔ 76 سال بعد الیکشن کے فارم 47 نے 2.5 کروڑ مار دیے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا کیونکہ سنوائی کے کان بہرے ہو گئے تھے اور بینائی کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی۔ نہ کسی سالے سکندر کا الیکشن سے تعلق، نہ کسی سالے سلطان کا الیکشن تعلق، نہ کسی راجہ کا الیکشن سے تعلق۔ بعد میں الیکشن کمیشنر وہی کالک ووٹ ڈالنے والوں کے منہ پہ مل گیا۔ منہ کالا ہونے کے بعد ووٹر کیا کرے؟ اس نتیجے نے تمہاری فلاکت زدہ قوم کو ساری دنیا میں رسوا کر دیا۔
رسوا سرکاری اداروں اور بہادروں کو بھی کیا، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان کو تو رسوا ہونے کی لت پڑ گئی ہے۔ میں ہوئی چیزیں سلیقے سے الاٹ، پارٹیشن میں ہوئی چیزیں سلیقے سے الاٹ، جنس ان کو دی گئی، ہم کو ترازو اور باٹ۔ ایک اور شعر جو پسند آیا، جو بات فرض کی اس طرح ٹال دی ہم نے کہ گوشت خود لیا خیرات کھال دی ہم نے۔ اپنی نظم غریب خانہ سنائی جو گھر ان کو کراچی میں ملا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ نظم شوکت تھانوی اور جعفری صاحب نے مل کر لکھی ہے۔ شوکت تھانوی بھی جعفری صاحب کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے۔ حضور وہ جو ہمارا غریب خانہ ہے، سمند ناز ہیں ہم اور وہ تازیانہ ہے۔ وہ گھر تو خیر مگر گھر کا ایک بہانہ ہے، مکانیت کی جو پوچھے تو وہ فسانہ ہے۔ جو 2.5 کمرے ہیں معشوق کی کمر کی طرح، انہی میں رہتے ہیں ہم زیر اور زبر کی طرح۔ ہے ایک گوشے میں ایک نل بھی چشم تر کی طرح، اور ایک بیت الخلا راہ پر خطر کی طرح۔ پلنگ تو ہے مگر اس کو ہم بچھائیں کہاں، خدا کے فضل سے ہے میز بھی لگائیں کہاں۔ ہے کرسیاں مگر اللہ یہ سمائیں کہاں، کوئی بتائے یہ سامان ٹھکائیں کہاں۔ ہم اپنی میز کے نیچے دراز ہوتے ہیں، تو 3 بچے ہیں الماریوں میں سوتے ہیں۔ حیران اس گلی میں ہے پولیس، حیران اس گلی میں ہے، ایک گھمسان اس گلی میں ہے۔ کیا خبر ان محل نشینوں کو، قوم کی آن اس گلی میں ہے۔ اس گلی میں ہے۔ اور ایک بار مجھ کو جانے دو، میرا عمران اس گلی میں ہے۔ یعنی دوسری غزل کے ساتھ کیا کیا، اگر چاہو نکلنا کچھ نہیں دشوار جا نکلو، تو کہاں جائے گا۔ ہے بکھرنے کو یہ محفلیں رنگوں کی، ہم تو جا ہی چکے، تو کہاں جائے گا۔ ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، ہم تو جا ہی چکے، تو کہاں جائے گا۔ کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے، اب آرزو بھی نہیں، وقت کی اس مسافت میں بے آرزو، ہم تو جا ہی چکے، تو کہاں جائے گا۔ ہمیں رسوا کریں دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، ہم تو جا ہی چکے، تو کہاں جائے گا۔ جانیے اس طرح کی شاعری کر رہا ہوں تو بھی زندہ روئی کا ہاتھی پائندہ، کاٹ کی گڑیا بھی زندہ روئی کا ہاتھی پائندہ، کھیلنے والے سب مردہ۔ کاٹ کی گڑیا بھی زندہ روئی کا ہاتھی پائندہ، کھیلنے والے سب مردہ۔ حال نے سب کچھ چھین لیا، کیا ماضی کیا آئندہ۔ لبے اسحاق بھی بہت بلند، لبے اسحاق بھی بہت بلند، دیواریں گریا خاموش۔ لبے اسحاق بھی بہت بلند، دیواریں گریا خاموش۔ قبلہ اول اقصیٰ بھی دور سے دیکھ رہا خاموش۔ کوہ گرا بھی سوئے ہوئے بہتا ہوا دریا خاموش۔ ساری اذانیں بے آواز، دین بھی چپ دنیا خاموش۔ آگ اگلتے سانس درجہ اور موسیٰ کی عصا خاموش۔ ٹکڑے ٹکڑے گھر والے، بچا ہوا بچہ خاموش۔ کہنے جانی یہ نظم تو کائنات میں ہٹ ہوئی، یہ بھی میں سب کو سنا رہا ہوں۔ سوارے تخت رواں کو خبر نہیں ہوتی، سوارے تخت رواں کو خبر نہیں ہوتی کہ تخت ہی سے تو تختہ نکلتا رہتا ہے۔ ان سب کو دیکھو، یہ ساری نعمتیں تمہاری سرزمین کے لیے تھی، تم کس کس کو ٹھکراؤ گے؟ عمران کے لوگوں نے شہیدوں کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا۔ میرے ذہن میں سورہ آل عمران کے یہ الفاظ موجود ہیں،
ہرگز خیال نہ کرو ان کی بابت جو شہید ہوئی اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی پاتے ہیں، شادمان ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے جو لوگ جہاد میں مارے جاتے ہیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، وہ تو زندہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل، میجر عزیز بھٹی، میجر محمد اکرم، میجر بشیر شریف، سوار محمد حسین، راشد بناس، لاسنائک محمد محفوظ، یعنی یہ سب زندہ ہیں، ان کو یادگاروں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی یادگار کوئی نہیں بنائے گا۔ 1947 کے بعد ہر دن تم لوگوں کے لیے مے ڈے تھا، ہر دن یوم سیاہ۔ مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل جاتا گیا، کیا وہ یوم سیاہ نہیں تھا؟ کے بچے 300 بچے مر گئے، اسکول سے مر گئے، یعنی وہ یوم سیاہ تھا۔ جس دن بھٹو کو پھانسی دی گئی، یعنی وہ یوم سیاہ تھا۔ ناصر کا ایک شعر سناتا ہوں: دن سیاہ، رات سیاہ، ماہ سیاہ، سال سیاہ، یعنی پاکستانیوں کی لکھا ہے۔ دن سیاہ، رات سیاہ، ماہ سیاہ، سال سیاہ، دل سیاہ، وقت سیاہ، نام ہے امان سیاہ۔ اور کوفتے اور بریانی نہیں بغیر کھانے کے آپ نے یہ ٹکٹ کیا ہے، جو میرے خیال میں تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی میں یہ ٹکٹ $40 پلاؤ، بریانی، زردہ اور کلفی۔ یہ کارڈ میں نے دیکھا، کھانے کی نہیں ہے، کھانے کا کوئی نہیں آئے گا، تو کہنے کے کیوں؟ لیکن کوئی نہیں آئے گا، میں نے کہا نہیں، سرکاری افسر اگر ہوتے تو بغیر کھائے نہیں کچھ میں آپ نے کیمرہ آپ کو راس آ گیا، اور میں ایک بہت کے خلاف سنوں، میں کہہ رہا ہوں مجھے 3 سیویلین ایوارڈ ہے میرے پاس ادارے امتیاز ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، میرے پاس فوجیوں کے لیے ہوئے 21 چیز ہے، ہر سربراہ نے، ہر کورٹ کمانڈر نے، نیوی کے افسر نے، ہر ایک، مگر یہ کہ ایک مرتبہ نیوی کے افسر نے مجھ سے کہا کہ آپ آ جائیں اور وہاں نیوی کے افسروں سے بات کریں، ہم نیول نائٹ پر جائیں۔ میں نے کہا سر یہ تو گندا پروگرام ہے، کہنے لگے آپ اس پہلے کرا کے نیول کو میں چلا گیا۔ ضیاء صاحب کے ایک پروگرام میں میں نے اس کا پورا حال بتایا کہ سر میں چلا گیا آج نیوی کی چیف پہ کہنے پر، تو ایک لیفٹیننٹ نے مجھے پورے جہاز دکھائے چل کی، عالمگیر، شاہجہاں، بابر، اکبر، اورنگزیب۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ سارے جہاز مغل بادشاہوں کے نام پہ کیوں ہیں؟ کہنے لگا انور بھائی انہیں سے خریدے ہوئے ہیں۔ آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے اتنے اچھے لوگ جمع کر دیے، بلکہ مجھ سے کہا تھا بچے نہیں ہوں گے، مگر ایک چھوٹے بچے کی آواز آئی، مجھے لگا یہی ہوا ہے۔ سر یہ میرے سے بجائیں، میرا خیال ہے کہ اللہ صحت عزت کے ساتھ اسی حوصلے کے ساتھ عطا فرمائے۔ سر آج ریلی الفاظ کی کمی ہے، میرا خیال ہے
کہ آپ نے اتنے شوز کیے ہوں گے پوری دنیا میں، اگر اس کو آپ نمبر 1 کہتے ہیں تو پلیز اظہار کر دیں. تھینک یو، بہت شکریہ. سر اگر اجازت دیں تو کچھ آپ کے چاہنے والے شفقت صاحب، اکرم اور سلمہ